میرے پاس کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی ریسورسز ہیں کہ میں مینج کر کے کوئی آپ کو بات بتا سکوں. رہ گیا قتل نہ حق کو کنڈیم کرنا، تو سرکار سب زیادہ تو ہم کرتے ہیں، اس پہ تو بے شمار میری ویڈیوز ہیں. اب موقف میں کیسے دے دوں کہ اسے مارا کس نے؟ ہاں اگر آپ نے موقف اتنا لینا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہم کہتے ہیں ظلم ہوا. اگر آپ کا کسی کے ساتھ علمی اختلاف ہے تو اسے علمی رہنے دیں، کسی کی جان کیوں لیتے ہیں؟ خان صاحب کے اوپر بھی جو حملہ ہوا ہے تو اس کے اوپر میں نے کوئی رائے تو نہیں اس طرح کی قائم کی کہ کس نے کروایا اور کیا. میں نے صرف اس بندے نے جو بیانات دیے تھے اس کا میں نے علمی محاسبہ کیا کہ یہ جو چیزیں تم آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہو، اس طرح کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا کے یہ کرنا یہ ایسا نہیں ہے. تو میں نے ٹیکنیکلی اس کے جو کلیمز تھے ان کو ڈسکس کیا، لیکن اس میں بھی تو میں نے یہ نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا ہے. مجھے کیا پتا بھائی کہ سیلف موٹیویٹڈ ہے یا کسی نے بھیجا ہے، دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں. یہاں پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایون اس وقت تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو، جہادی تنظیموں کو گود لیا ہوا تھا اور اپنا ایسٹ کہتے تھے. اس وقت ایف اے ٹی ایف بھی نہیں آیا تھا، 2013 کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں اس وقت کہہ رہا تھا یہ غلط ہو رہا ہے. فوج کے علاوہ کسی کو اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو جیسے یہ لوگ آزاد ہوں گے یہ تو ہمیں ماریں گے آ کے. آج جتنے اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں نا، عام بندہ نہیں اسٹریٹ کرائم کر سکتا. یہ اسٹریٹ کرائم کرنے والے یا ان کو سکھانے والے یا ایکس کسی جہادی تنظیم کے ہوں گے یا کسی پولیٹیکل جماعت کا عسکری ونگ ہوگا جو ان کی پش پناہی کر رہا ہوگا یا اس نے ٹرین کیا ہوگا. اگر آپ اے پولیٹیکل ہیں تو میرے بھائی یہ آئی ایس پی آر کا محکمہ ختم کریں، ہاں، یا صرف انہیں ترانوں تک رکھیں. کسی فوجی ترجمان کا کام ہی نہیں ہے وہ پبلکلی آ کے کوئی پریس کانفرنس کرے. کیوں؟ جب آپ خود کہتے ہیں گورنمنٹ کے انڈر ہے تو وزیر اطلاعات کو بولنا چاہیے. اگر کسی ایجنسی کے بڑے کو کوئی میسج پہنچانا ہے تو ڈیفینس منسٹر کا کام ہے وہ بولے، تب اے پولیٹیکل آپ کو مانیں گے ہم. یہ نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے ختم نبوت کے نام پر 2017 میں دھرنا دیا گیا اور آپ کا ایک بندہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ ہمارا ختم نبوت کے اوپر ایمان ہے. مطلب یہ کہ ہمارا تو ختم نبوت کے اوپر ایمان ہے، لیکن اس وقت جو ہمارا پرائم منسٹر ہے نا یہ نعوذ باللہ قادیانی نواز ہے. اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے نا. اور اس وقت خان صاحب بغلیں بجا کے اس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے تھے اور کہتے میرا بھی دل کرتا ہے، ہمارے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس دھرنے میں بیٹھیں، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی گالی آپ کو دی جائے گی. وہ وقار اور خرم وہ کدھر ہے؟ اور ایسی معجزانہ وہ گاڑی ہے کہ اس گاڑی پہ ساری طرف سے گولیاں چلی ہیں اور ساری ایک ہی بندے کو لگی ہیں، اور جو ساتھ ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اسے کوئی بھی گولی نہیں لگی. جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب نے یا ان کے ہینڈلرز نے، خان صاحب کے بھی ہینڈلرز ہیں نا، اگر سرکار گورنمنٹ کے ہینڈلر ہیں تو خان صاحب بھی ہینڈلر ہیں نا. وہ کہتے ہیں ان کے ہینڈلرز نے ایک جسٹیفیکیشن تلاش کی، خود مروایا اس کو تاکہ اس کا خون جو اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالا جائے. اور اسٹیبلشمنٹ والے کہتے ہیں ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم یہ حرکت کریں کہ اس جدید دور کے اندر تو فون کے ریکارڈ کے ذریعے باقی چیزوں سے فوراً پکڑا جاتا ہے. ہم نے کام کیوں کرنا تھا؟ اس لیے انہوں نے فوراً آفیشیل لیٹر پرائم منسٹر کو لکھا کہ آپ جے آئی ٹی بنائیں اور تحقیق کریں اس پورے معاملے کی. ہماری ایجنسیز، ہماری فورسز، ہمارے ادارے کیا اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی ننگی ویڈیوز بنا کے ریلیز کریں، یا انہوں نے ملک و قوم کی حفاظت کرنی ہے؟ کیا یہ لوگ اپنی نجی زندگی کے اندر پاک صاف ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ویڈیوز کو بنا نہیں سکتا، اس لیے بڑے سکون سے پھر رہے ہیں اور اس دن سے ڈر جائیں. میں آج آپ کو پیش گوئی کر رہا ہوں، جس طرح کی پھوٹ اب پڑنی شروع ہوئی ہے نا، ایک وقت آئے گا جب یہ دھڑے بنیں گے نا ان اداروں کے اندر بھی، تو ایک دھڑا جو ہے دوسرے کی ویڈیوز ریلیز کرے گا اور دوسرا دھڑا پہلے والے کی ریلیز کرے گا. یہ بھی آنا شروع ہو جائے گا. یہ کون سی دین کی خدمت اور پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کی ننگی ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اور ریلیز کرتے ہیں؟ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. علی بھائی، ارشد شریف کے قتل کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں آیا. کیسے آئے میرے بھائی؟ روزانہ ایک نئی کہانی آ رہی ہے. یہ جس نے لکھا ہے وہ ذرا مجھے بتا دے اس کے پاس کون سی دلیل ہے جس کو ہم بیان کریں. یعنی دو پارٹیاں کھڑی ہوئی اس ٹاپک کے اوپر، ایک پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ یعنی ادر دین پی ٹی آئی، کیونکہ میں 2022 نومبر میں ہوں. اگر میں نومبر 2021 میں ہوتا تو پی ٹی آئی ہوتی، کیونکہ اس وقت تو یہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے نا اسٹیبلشمنٹ کی، اس وقت ہمیں سمجھاتے تھے. ان سمجھ لگی دونوں؟ اچھا. اور دوسرا موقف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالفین کا ہے، یعنی پی ٹی آئی. اور ظاہر ہے وہ تو ہم آج کی بات کر رہے ہیں، 8 سے سال پہلے کرتے تو دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی. اور دونوں کے موقف روزانہ چینج ہو رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی کھرا ایتھے نکل آیا، کوئی کہتا ہے جی کھرا ایتھے نکل آیا. میرے بھائی، جب امت میں معاملات کے ایمبیگوس ہونے کا یہ لیول ہو کہ دین جو دو قطوں کے درمیان عقیدے کی شکل میں قرآن میں محفوظ ہے، امت کی اکثریت اس کے خلاف عقیدے رکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں ان کے اوپر کیسے کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے؟ یا تو کوئی اسٹیبلش ہو کے تحقیقات ہمارے سامنے آ جائیں ایسی کہ جس کے اوپر لوگ متفق ہیں، پھر تو ہم کوئی رائے قائم کریں.
میرے پاس کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی ریسورسز ہیں کہ میں مینج کر کے کوئی آپ کو بات بتا سکوں۔ رہ گیا قتل نہ حق کو کنڈیم کرنا، تو سرکار سب سے زیادہ تو ہم کرتے ہیں، اس پہ تو بے شمار میری ویڈیوز ہیں۔ اب موقف میں کیسے دے دوں کہ اسے مارا کس نے؟ ہاں، اگر آپ نے موقف اتنا لینا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا، ہم کہتے ہیں یہ ظلم ہوا۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ علمی اختلاف ہے تو اسے علمی رہنے دیں، کسی کی جان کیوں لیتے ہیں؟ قتل ناحق کے خلاف تو سب سے زیادہ میں بولتا ہوں، میری درجنوں ویڈیوز ہیں۔ آپ قتل ناحق اور میرا نام لکھیں تو آپ دیکھیں، یہ سیالکوٹ انسیڈنٹ ہوا جب ایک سری لنکن کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اس پہ بھی میرا پورا نیریٹو آیا تھا۔ اس کے بعد ایک پاگل تھا جس نے قرآن کے اوراق جلا دیے ملتان والی سائٹ کے اوپر، اس کے اوپر میرا نیریٹو آیا۔ اس سے پہلے بھی جب یہ لسانی بنیادوں پر، سیاسی اختلافات کی بنیاد کے اوپر، جب میری پہلے والی قرآن تفسیر ریکارڈ ہو رہی تھی جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی، اس میں جب میں سورہ نساء کی آیت نمبر 92 پہ پہنچا تھا نا، کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے قتل ناحق کے اوپر جو گفتگو کی تھی، اس وقت جو کراچی میں مہاجر اور سندھیوں اور پٹھانوں کے جو اختلافات چل رہے تھے اور بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، میں اس وقت بولتا تھا۔ ایون اس وقت تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو، جہادی تنظیموں کو گود لیا ہوا تھا اور اپنا ایسٹ کہتے تھے۔ اس وقت FATF بھی نہیں آیا تھا، 2013 کی میں بات کر رہا ہوں، اور میں اس وقت کہہ رہا تھا یہ غلط ہو رہا ہے، فوج کے علاوہ کسی کو اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو جیسے یہ لوگ آزاد ہوں گے یہ تو ہمیں ماریں گے آ کے۔ آج جتنے اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں نا، عام بندہ نہیں یہ اسٹریٹ کرائم کر سکتا۔ یہ اسٹریٹ کرائم کرنے والے یا ان کو سکھانے والے یا ایکس کسی جہادی تنظیم کے ہوں گے یا کسی پولیٹیکل جماعت کا عسکری ونگ ہوگا جو ان کی پشپنائی کر رہا ہوگا یا اس نے ٹرین کیا ہوگا۔ اور ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے، پتہ ہے کہ کیا کچھ نکل رہا ہوتا ہے۔ پھر ایجنسیز کے لوگ بڑے بھولے بن کے ہم سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے تحفے آپ سنبھالیں، ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم تو آپ کو اس وقت بھی سمجھاتے تھے۔ DGISPR نے 2015 میں پہلی دفعہ پبلکلی آ کے کہا تھا کہ جی نان اسٹیٹ ایکٹرز نہیں ہونے چاہیے اور اس طریقے سے یہ معاملات، اور ہم 2012-13 میں کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور آج کی تو صورتحال کسی نے سوچی تھی کہ FATF کی وجہ سے مطلب ہمارے جینز تک اب انہوں نے چیز داخل کر دی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا آغاز ہوا وہ APS والا جو معاملہ ہوا، اس کے بعد سے جو پشاور کا انسیڈنٹ ہوا، اور پھر ضرب عزب، رد الفساد اور یہ سارے معاملات شروع ہوئے۔ آج ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا دکھ ہے کہ کسی کا بویا ہوا وہ کاٹ رہے ہیں، اور کسی سے مراد ان کے بڑے ہیں، ہمارے بڑے نہیں۔ کبھی کسی پولیٹیشین نے یہ کام نہیں کیا، یہ ساری پالیسیز یہ لوگ بناتے رہے۔ لیکن دکھ کی بات ہے کہ جنہوں نے بنائی وہ تو دنیا سے چلے گئے، آخرت میں تو ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، لیکن پیچھے آج ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب ایک مسلمان کے ہاتھوں دوسرا مسلمان فوجی شہید ہوتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی غلطیوں کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں، یہ آپ کے بڑوں کی غلطیاں تھیں جو بھگتنی پڑ رہی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہوگا۔ اور بھائی اگر آپ اے پولیٹیکل ہیں، سیاست سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر مجھ سے پوچھیں، میری رائے ہے، ہر ایک بندے کو حق ہے رائے رکھنے کا، اور پھر میرے جیسا پڑھا لکھا بندہ جس نے پچھلے 10-12 سال میں ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے تھنک ٹینکس جو چیزیں آج سمجھ رہے ہیں ہمیں 12 سال پہلے سمجھ آ گئی تھی، 10 سال پہلے سمجھ آ گئی تھی۔ تو آج آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ اگر آپ اے پولیٹیکل ہیں تو میرے بھائی یہ ISPR کا محکمہ ختم کریں، ہاں، یا صرف انہیں ترانوں تک رکھیں۔ کسی فوجی ترجمان کا کام ہی نہیں ہے وہ پبلکلی آ کے کوئی پریس کانفرنس کرے، کیوں؟
جب آپ خود کہتے ہیں ہم گورنمنٹ کے انڈر ہیں تو وزیر اطلاعات کو بولنا چاہیے. اگر کسی ایجنسی کے بڑے کو کوئی میسج پہنچانا ہے تو ڈیفنس منسٹر کا کام ہے وہ بولے. تب اے پولیٹیکل آپ کو مانیں گے ہم کہ آپ نے ڈائریکٹ کمیونیکیشن بھی نہیں عوام کے ساتھ کرنی. یہ نہیں ہے کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے ختم نبوت کے نام پر 2017 میں دھرنا دیا گیا اور آپ کا ایک بندہ ٹویٹ کر رہا ہے کہ ہمارا ختم نبوت کے اوپر ایمان ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمارا تو ختم نبوت کے اوپر ایمان ہے لیکن اس وقت جو ہمارا پرائم منسٹر ہے نا یہ نعوذ باللہ قادیانی نواز ہے. اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے نا. اور اس وقت خان صاحب بغلیں بچا کے اس سسٹم کا حصہ بنے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے میرا بھی دل کرتا ہے, ہمارے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اس دھرنے میں بیٹھیں, لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی گالی آپ کو دی جائے گی. تو آج دیکھ لیں خان صاحب ادھر کھڑے ہوئے اور ان کے خلاف مذہبی کارڈ بھی استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جی ختم نبوت کو نہیں مانتا, اس پہ میرا ڈیٹیل گفتگو آ چکی ہے. میں نے الحمدللہ طبیعت صاف کر دی ہے. میں نے تو بتایا کہ ان کے بڑے کیا کچھ کر کے گئے ہیں, اللہ کے فضل سے سب کچھ کلیئر کر دیا. تو بات ارشد شریف صاحب سے شروع ہوئی تھی. تو اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا تو ایک کامن سینس کے تحت سمپل سی بات ہے کہ وہ جس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا نا اور جس کی گاڑی میں تھا وہ بندے پروڈیوس کیے جائیں. اس کو چھوڑیں وہ اس کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے. وہ وقار اور خرم وہ کدھر ہے؟ اور ایسی معجزانہ وہ گاڑی ہے کہ اس گاڑی پہ ساری طرف سے گولیاں چلی ہیں اور ساری ایک ہی بندے کو لگی ہیں, اور جو ساتھ ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے اسے کوئی بھی گولی نہیں لگی. سوچنے کی بات ہے نا. اگر ڈرائیور کو کوئی گولی نہیں لگی ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ بالکل گاڑی کھڑی کر کے تسلی سے روح راضی کی ہے کسی نے ارشد شریف کے اوپر, اور اس نے ڈرائیور کو نہیں مارا. اور اس میں سے ڈرائیور والی سائڈ سے بھی گولیاں انٹر ہوئی ہیں لیکن وہ ڈرائیور کو چھوڑ کے آگے جا کے لگی ہیں ایک ہی بندے کے اوپر. میں پھر بھی 1,00,000 ٹن حسن ظن رکھ لیتا ہوں کہ وہ بندہ انوالو نہیں ہوگا ڈرائیور, لیکن وہ اپنے آپ کو پیش تو کرے نا, انویسٹیگیشن کا حصہ بنے اور صحیح بات بتائے. بھاگے ہوئے وہ جن لوگوں کے اوپر. اب ان کے بھاگنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ خان صاحب نے یا ان کے ہینڈلرز نے, خان صاحب کے بھی ہینڈلرز ہیں نا, اگر سرکار گورنمنٹ کے ہینڈلر نے تو خان صاحب نے بھی ہینڈلر ہیں نا. وہ کہتے ہیں ان کے ہینڈلرز نے ایک جسٹیفیکیشن تلاش کی, خود مروایا اس کو تاکہ اس کا خون جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالا جائے. اور اسٹیبلشمنٹ والے کہتے ہیں نہیں ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم یہ حرکت کریں, کہ اس جدید دور کے اندر تو فون کے ریکارڈ کے ذریعے باقی چیزوں سے فوراً پکڑا جاتا ہے. ہم نے کام کیوں کرنا تھا؟ اس لیے انہوں نے فوراً آفیشیل لیٹر پرائم منسٹر کو لکھا کہ آپ JIT بنائیں اور تحقیق کریں اس پورے معاملے کی. پھر وہ آپ کو پتا یہاں سے کینیا ٹیم بھی گئی, پھر واپسی پہ ابھی پوسٹ مارٹم ہوا, اور پوسٹ مارٹم کی بھی تصویریں ایک صحافی نے لیک کر دی ہیں. اب ان تصویروں کے اوپر بھی عجیب و غریب قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. وہ ایک صحافی آج کہتا ہے جی 3 گھنٹے تک تشدد ہوتا رہا جی ان کے اوپر مرنے سے پہلے. بھائی دنیا میں امریکہ کے پاس بھی ایک ٹیکنالوجی نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ کتنے گھنٹے اس کے اوپر تشدد ہوا. یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا. اور جن ناخن نکلے ہوئے ہیں, وہ جو ناخن نکلنے والا معاملہ ہے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو کینیا کی ہے نا اس کے اوپر لکھا ہے کہ وہاں کے ڈاکٹرز نے خود ناخن اتارے ہیں DNA ٹیسٹ کرنے کے لیے. وہ والے ناخن نہیں نکلے ہوئے وہ جو کسی زمانے میں MKM کے حکومت خانوں میں سندھیوں کے اور پنجابیوں کے نکالے جاتے تھے, یہ وہ والے نہیں ہیں. اور بوری بند لاشیں ملتی تھیں. اب تو بڑے اچھے بچے بن چکے ہیں بیچارے. دیکھیں کیا تمکنت تھی, اور آج مسکینوں کی طرح ریکویسٹ کرتے پھرتے ہیں. ہر عروج کو زوال ہے, یہ دیکھ لیں. تو اس طریقے سے مختلف چیزیں, اور وہ کہہ رہے ہیں چونکہ وہ گولی لگنے کی جگہ جو ہے وہ سیاہ بھی ہوئی ہے, اگر گولی قریب سے ماری جائے نا تو وہ جگہ سیاہ ہو جاتی ہے چونکہ وہ
بالکل قریب سے اور وہ گرم ہوتی گولی اس وقت، تو وہ کہتے ہیں اگر دور سے ہو تو صرف زخم کا نشان ہوتا ہے، اگر قریب سے ہو تو سیاہ بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بالکل قریب سے ماری گئی ہیں. ہر طرح کی سٹوریز اس حوالے سے مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز کو کنڈیم کر سکتے ہیں. اور مجھے تو کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں قطر نہاک کے حوالے سے کیا سٹانس رکھتا ہوں. میں تو بڑی سخت، بہت زیادہ سخت میرا اس حوالے سے سٹانس ہے. میں نے کئی ایک آیات اور احادیث سے اسے بارہا میں نے پریزنٹ کیا ہے. آج وہ ٹاپک نہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، ادروائز وہ ساری آیات اور احادیث مجھے ازبر ہیں. میں صرف اس ٹاپک کے پر رہوں گا کہ اس طرح کے جو ایشوز آتے ہیں تو ان کے اوپر ہم رائے اس لیے قائم نہیں کرتے کہ دو طرف کے لوگ خود اپنی رائے کے اوپر قائم نہیں ہے. پہلے دن کیا بات سٹارٹ ہوئی تھی، دیکھیں ARY کا مالک جو پہلے یہ رپورٹ چلا رہا ہے، ایکسیڈنٹ سے انہوں نے سٹارٹ کیا، حالانکہ انہیں فرسٹ ہینڈ نالج تھا کہ قتل ہوا ہے. جب پبلک میں آیا پھر قتل کی بات شروع ہو گئی. اپنے لوگ بھی اگر صحیح طریقے سے بات پریزنٹ نہ کر رہے ہوں تو مجھے بتائیں میرے پاس کون سی انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں کہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ بتا دوں. یہ پاسبل نہیں ہے. ہم صرف کنڈیم کریں گے. خان صاحب کے اوپر بھی جو حملہ ہوا ہے تو اس کے اوپر میں نے کوئی رائے تو نہیں اس طرح کی قائم کی کہ کس نے کروایا اور کیا. میں نے صرف اس بندے نے جو بیانات دیے تھے اس کا میں نے علمی محاسبہ کیا کہ یہ جو چیزیں تم آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہے ہو، اس طرح کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا کے یہ کرنا، یہ ایسا نہیں ہے. تو میں نے ٹیکنیکلی اس کے جو کلیمز تھے ان کو ڈسکس کیا، لیکن اس میں بھی تو میں نے یہ نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا ہے. مجھے کیا پتا بھائی کہ سیلف موٹیویٹڈ ہے یا کسی نے بھیجا ہے. دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں. یہاں پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی مخلص ہے ان کے ساتھ تو صرف ان کے فیملی کے لوگ ہی ہو سکتے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں. باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے دکھ اور درد کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ فرسٹ ہینڈ جو تکلیف ہے وہ تو اس کی بیوی کو، بچوں کو اور ماں باپ کو کاٹنی پڑتی ہے. سیدھی سی بات ہے. تو ہمیں افسوس ہے جی اس حوالے سے. میں تو یقین کریں احمد میر صاحب کے اوپر جب گولیوں والا معاملہ ہوا تھا اس وقت تو آپ لوگ تو اس طرح کی چیزوں کو مانتے نہیں تھے. میں نے اس وقت بھی اپنی ویڈیوز کے اندر باقاعدہ کنڈیم کیا تھا، دعا کروائی تھی ان کی صحت یابی کے لیے. میں تو شروع سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے خلاف ہوں. ابھی بھی میں کہتا ہوں جو صحافی بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، اور جو اس طرح کی تکلیف میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے. اور جن لوگوں کے بارے میں ہم یعنی سن رہے ہیں کہ وہ اگلے نمبر بھی کوئی لگے ہوئے ہیں لوگوں کے، تو میں ریکویسٹ کروں گا اگر اپنے یہ کر رہے ہیں تو اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں. اور اگر کوئی دشمن ہماری آپس کی دشمنی کا فائدہ اٹھا کر ایک دوسرے کو لڑوا رہے ہیں، تب بھی میں قصوروار اپنوں کو ہی سمجھتا ہوں کہ بہرحال دشمن بھی کوئی کام کرے، دشمن کے شر سے بچانا بھی تو اپنوں کا کام ہے نا. ہماری ایجنسیز، ہماری فورسز، ہمارے ادارے کیا اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی ننگی ویڈیوز بنا کے ریلیز کریں، یا انہوں نے ملک و قوم کی حفاظت کرنی ہے؟ کیا یہ لوگ اپنی نجی زندگی کے اندر پاک صاف ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ویڈیوز کو بنا نہیں سکتا، اس لیے بڑے سکون سے پھر رہے ہیں اور اس دن سے ڈر جائیں. میں آج آپ کو پیش گوئی کر رہا ہوں، جس طرح کی پھوٹ اب پڑنی شروع ہوئی ہے نا، ایک وقت آئے گا جب یہ دھڑے بنیں گے نا ان اداروں کے اندر بھی، تو ایک دھڑا جو ہے دوسرے کی ویڈیوز ریلیز کرے گا اور دوسرا دھڑا پہلے والے کی ریلیز کرے گا. یہ بھی آنا شروع ہو جائے گا. یہ کون سی دین کی خدمت اور پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کی ننگی ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں اور ریلیز کرتے ہیں؟ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اور پھر بعض اوقات نفس سے مغلوب ہو کر کسی نے کوئی عمل کر بھی لیا، اللہ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. آپ ان ویڈیوز کے اوپر بات کر رہے ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آج مدینے کے کنارے پر ایک عورت کو گلے لگا لیا اور سوائے انٹر کورس کے میں نے سب کچھ اس کے ساتھ کیا، مجھے پاک کر دیں. حضرت عمر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اللہ نے تیرا پردہ رکھا تھا، تو خود آ کے کیوں اپنا پردہ چاک کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے.
تھوڑی دیر بعد سورہ ہود کی آیات نازل ہوئیں کہ نماز قائم رکھو دن کے دونوں سروں کے اوپر، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نبی الاسلام نے فرمایا وہ بندہ کدھر گیا؟ آپ نے یہ آیت تلاوت کی کہ نماز پڑھنے سے، نیک اعمال کرنے سے گناہ آٹومیٹیکلی معاف ہوتے رہتے ہیں، صغیرہ گناہ، اور صغیرہ گناہ جو چھوٹے گناہ ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی چھوٹا گناہ جو ہمیشہ کیا جائے وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ اب کوئی اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو لڑکے اور لڑکیاں ڈیٹس مارتے ہیں وہ جائز ہو گئی، بعد میں نماز پڑھ لو تو معاف ہو جائے گا، نہ، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے گناہ کبیرہ کے حوالے سے، انشاءاللہ آج یا کل وہ اپلوڈ ہو جائے گی، اس میں نے تفصیلی گفتگو اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں کیا۔ لہٰذا اگر کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، یا آپ کو پتہ ہے وہ اعظم سواتی صاحب کی ویڈیو، وہ تو خیر ان کی بالکل نجی تھی، اب اس پہ بھی دو طرح کی رائے آ رہی ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں اصلی ہے، کوئی کہہ رہے جعلی ہے۔ جب وہ بندہ خود کہہ رہا ہے یار اصلی ہے کچھ حصے اس کے، تو میرا خیال ہے آپ کو زیادہ وفاداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون بندہ ہوگا جو کہے کہ جی ہاں جی اصلی ہے، مجھے پتہ ہے میری ہے؟ یہ تو کوئی نہیں کرتا، لوگ تو انکار کرتے ہیں۔ پرویز رشید صاحب کی بھی ہوئی، اس سے پہلے اور لوگوں کی بھی ہوتی رہی ہیں، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہو رہی۔ اس طریقے سے نفرتیں پھیلیں گی، معاملات بگڑیں گے۔ ہم تو یقین کریں، مطلب ڈرے ہوئے ہیں کہ ابھی یہ آگے حالات و واقعات کیا ملک کے ہونے جا رہے ہیں۔ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ مل بیٹھ کے کوئی سلوشن تلاش کریں اس حوالے سے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔